السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نووی حدیث نمبر 14۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت حدیث نمبر 14 امام نووی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا، ان کا یہ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں سیونتھ شخص تھا جو مسلمان ہوا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اناؤنس کی، اس کے بعد یہ 7th پرسن تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ، بہت ہی ارلی آن۔ تو یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون حلال نہیں بہایا جا سکتا سوائے 3 اسباب کے، سوائے 3 اسباب میں سے کسی سبب کے۔ تو یہ جو 3 جو نیچے کیٹیگریز ہے، اس کے اور جس کے وجوہات، یہ 3 وجوہات کے علاوہ مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، اس کے مسلمان کی خون کی حرمت ہے۔ اس میں اگر ان تینوں میں سے کچھ اگر اس نے کیا، یہ جو 3 چیزیں ان میں سے اگر اس نے کچھ کرتا ہے وہ، تو اس کی پھر وہ خون کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلا نمبر 1، شادی شدہ زانی، شادی شدہ پہ سٹریس ہے۔ اگر شادی شدہ ہو کر بھی کوئی زنا کرتا ہے نا، تو وہ قتل کیا جائے گا۔ کیونکہ شادی جو ہے نا، عزت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور پھر بھی اگر وہ یہ اللہ کی حد توڑ دے اس کے باوجود، تو اس پہ پھر یہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے جان کا بدلہ، جان کے بدلے جان، یعنی کسی مسلمان کو کوئی جان بوجھ کر اگر قتل کر دے تو قصاص کے طور پہ اس کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا دین کو چھوڑ دینے والا، یعنی ملت اسلام سے الگ ہونے والا، وہ دین اسلام سے مرتد ہونے والا ہے، یعنی مسلمان جماعت سے الگ ہو گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، یا مسلمان کے خون، جان، مال، عزت ایک دوسرے کے لیے سب حرام ہے۔ تو مطلب کہ اگر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جان، مال، عزت حرام ہے، تو پھر یہ ادھر کوالیفائر ہے یہ حدیث میں کہ سوائے ان 3 صورتوں میں۔ مسلمان کو مسلمان کا ناحق قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھے کہ اس کی عزت جو ہے، کہ ایک مسلمان کی جان اور مال تو ٹھیک ہے، ہم کسی کے مال جان تو ہم ایسے آسانی سے کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، ہم اس کے دوسرا مال بھی ہم کسی کا مال اتنے ایزی ہے نا، ایوری ڈے کے طور پہ اب چوری کر رہے، ایسا اللہ پر ایسا ہوتا نہیں ہے، پر اتنا کامنلی نہیں ہے۔ لیکن عزت جو ہے، کسی دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا عزت پہ ہم کیسے حملہ کرتے ہیں؟ جیسے بہتان لگانا، جھوٹے الزام لگانا، اس کی غیبت کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یا بدتمیزی کرنا، بد اخلاق طریقے سے بیہیو کرنا۔ عزت کے معاملے میں ان کے سامنے اور پیچھے لوگوں کے عزت پامال کرتے ہم، کہ وہ سامنے ہو تو بھی ہے نا، کبھی تانے دے رہے، چیخ چلا رہے، لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہے، اور پیچھے تو کرتے غیبت کر کے۔ تو یہ جبکہ اس کی عزت جو ہے، اس کی حرمت ہے مسلمان کے۔ اور یہ پھر اگر ہم نے حدیث دیکھی، آگے کنٹینیو کرتے ہیں، سورہ نساء آیت 93۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ آیت دیکھیں، آج کل اگر دیکھو مسلمانوں کے قتل عام ہو رہا ہے نا، جیسے مسلمان کی خون کی مسلمانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ اور صرف باہر والے نہیں کر رہے، ہم مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے سے نا جنگیں لڑ رہے ہیں، پھر الگ قبیلے کے ہونے کی وجہ سے یا الگ مسلک کے ہونے کی وجہ سے قتل عام چلا ہوا ہے۔ اور اس بلک کیا حرمت ہے مسلم کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اللہ نے دی ہوئی حرمت۔ سورہ نساء آیت 93، اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، آیت میں شدت، سختی دیکھو کتنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 178، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے والا خود قتل کیا جائے گا، جان کا بدلہ جان۔
تو اس میں کیا ہے کہ اگر مرد کے بدلے عورت کو قتل نہیں، اگر عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو کیا عورت قتل ہوں گی؟ ہاں، اگر وائس ورسا. لیکن اگر ایک کافر مسلمان کو قتل کرتا ہے تو پھر یہاں پہ تھوڑی ڈفرینٹ رولنگز ہے. پھر وہ مسلمان کو نہیں مارا جائے گا کافر کے قتل کی وجہ سے، سوائے اس کے کہ وہ یہ یا تو وہ ذمی ہو، جو کافر ہے وہ یا تو ذمی یا پھر معاہد، یعنی جس کے ساتھ کوئی ٹریٹی ہو. ذمی یعنی جو مسلم رولز ہے، مسلم رولرز ہے، مسلم اسٹیٹ ہے، اس کے انڈر وہ ذمہ داری کائنڈ آف، لیکن وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان کو جو مسلم اسٹیٹ ہے وہ یہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں دوسرے کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، کتنے سارے ٹیکسز ہم دیتے ہیں کنٹری کے کنٹریبیوشن میں نا. وہ اور کچھ ہے اس کے کہ وہ پھر وہ ذمہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی تھی، اور ان کو کوئی ان کے جو ملٹری انٹرونشن ہے یا جو مسلم اسٹیٹ کے لیے لڑنا ہے وہ اس میں سے فری تھے، وہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں رہتی تھی تو سوائے ان کے. تو پھر دوسرا ہے کہ اگر کوئی خود تو قتل نہیں کرے لیکن اگر وہ جو کوئی اور قتل کر رہا ہے اس میں وہ کسی طرح شریک ہو جائے نا، کسی بھی طرح، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. حدیث میں دیکھتے ہیں ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے. یعنی ڈائریکٹلی تو خون نہیں کر رہے ہم، لیکن انڈائریکٹلی کیسے کسی کو اشارہ کیا، کسی کی کسی طرح سے مدد کی، انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے، کچھ بھی کر کے ہمیں ایک مسلم دوسرے مسلم کا قتل کرنے میں مدد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں ریپیٹ کر دیتی کہ اگر تمام آسمان اور زمینوں والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو، آسمان والے کون ہیں؟ یعنی فرشتے بھی، تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے. عمر بن العاص سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. پوری دنیا چھوٹی موٹی تباہی ہم مچل جائے تو ہم پریشان ہو جاتے کہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑے. مومن کا ناحق قتل پوری دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا سمجھتے اللہ. حدیث ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے سوائے اس کے کہ کوئی شخص حالت کفر میں مر جائے، یا وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے. اور جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے یہ بندے کے فرض اور نفل دونوں قبول نہیں کیے جائیں گے. نہ فرض قبول، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوں گی نہ اس کی نفل عبادتیں قبول ہوں گی. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو کہے گی، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی قیامت کے دن، وہ کہے گی کہ مجھے آج کے دن 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والا یعنی مشرک پر، اور ناحق کسی کا قتل کرنے والے پر. پھر وہ ان سب کو لپیٹ کر جہنم کے گہرائی میں پھینک دیں گی وہ گردن. اعوذ باللہ. تو مسلمان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بات ہے. اور پھر جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے ان بچوں کا قتل ہے. توبہ کریں. پھر جو جادوگر ہے نا یہ بھی تو قتل، کچھ جادو باقی بہت سارے نقصان بھی کرتے ہیں اور اس میں قتل بھی کرتے ہیں ڈائریکٹلی ہم، اور جو جادوگر کے پاس جاتے ہیں وہ انڈائریکٹلی قتل کرواتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں کرتے جو قتل تک لے کے جاتی ہے، یا ان کو مار دے، ان کے موت کا ریزن بن جاتی ہے، وہ بھی اس میں شمار ہے. خود قتل کرنا، کروانا، کرنے میں مدد کرنا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب اس میں شامل. اور جو کفار ہیں ان کی 4 قسمیں، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا ذرا سی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے، سب سے نمبر 1 جو کیٹیگری حربی، یعنی مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہتے، تو کلیئر ہے یہ اگر ان کو کسی مسلم نے قتل کیا تو مسلم کو نہیں مارا، اس کا قتل نہیں کیا جائے گا. دوسرا جو ہے ذمی، جو جزیہ دیتے ہیں نا، جو ٹیکس دیتے ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور مسلمان ان کی حفاظت کا ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. تو ذمی میں سے اگر کوئی ہے ذمی نیچرلی نان مسلم ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسلم نے یہ ذمی کا قتل کیا تو وہ مسلم کو مارا جائے گا کیونکہ یہ ذمی تھا. معاہد یعنی عہد والی، جس کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے، پیس ٹریٹی ہے، ان کی اور مسلمان کے بیچ میں پیس کی صلح، جنگ کی بندی کا کوئی معاہدہ ہے، ان میں سے اگر ان میں سے کسی کو کوئی مسلم قتل کرتا ہے تو پھر وہ مسلم کو قتل کیا جائے گا. اور مستعمین یعنی کافر جو مسلمان ملک میں آئے اور کاروبار کر رہے، یا تجارت کاروبار لمبے مدت تک وہ ان کے بیچ میں رہ رہے، یہ اور ایک الگ کیٹیگری ہے. تو اس میں دیکھنا سین ٹو سین، کیس ٹو کیس بیسس رہے گا.
ذمی کے بارے میں حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ عہد والوں کے بارے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عہد والے کو بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو جینے کی آزادی دی ہے۔ جان کا احترام واجب ہے، اور جو جان اللہ نے پیدا کی ہے نا صرف اسی، اور یہ اس کی ہے، صرف وہ جب چاہے تو لے لے گا، اس کو کوئی اور ختم نہیں کر سکتا ہے۔ خود کی بھی تو ہم نہیں ختم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جان اللہ کی ہے۔ جو بات تھی دوسرا، جو شادی شدہ زانی کا جو اس کو سنسار کیا جائے گا، انہیں پتھر مار کر، اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے گا۔ ایسے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو عفت کی زندگی دی نا، شادی نصیب کی، اور اس نے پھر ایسا فیل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ ایمان کا حصہ ہے حیا، تو یہ اگر جس میں حیا نہیں ہو اور وہ ایسا سب کرے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان خراب ہے، کیونکہ جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اور جو قوم اس میں پڑ گئی نا زینا اور ایسی چیزوں میں، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زینا اور سود ظاہر ہو جائے، سود انٹرسٹ میں لین دین، لوگ کھلم کھلا یہ کرنے لگ جائے تو یقیناً ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا، یعنی اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو اس وجہ سے اگر کبھی یہ بات پتہ چلتی ہے یا ہم ایسی برائیاں آس پاس دیکھتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو ہر کوئی پکڑا جائے گا، کرنے والے بھی اور جو خاموش رہے وہ بھی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جس وقت تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہ ہو، جب یہ کثرت ہوگی تو وقت قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے گا، بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی۔ کتنا کامن ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود، انٹرسٹ، زنا اور شراب ظاہر ہوگی، یعنی کھلم کھلا لوگ یہ سب کام کریں گے، شراب پئیں گے، سود لین دین کریں گے، زنا کامن ہوگا۔ یہ اس لیے کامن ہوگا کہ ایک کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے نا، جو ایک کبیرہ گناہ میں، ایک برائی میں پڑ گیا تو انسان کے اندر کی جو جھجک ہے نا وہ کھول جاتی ہے، اس کے اندر کا خوف نکل جاتا ہے، پھر وہ دوسرا اور تیسرا اور زیادہ میں پڑ جاتا ہے، پھر پھسلتا چلے جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے طرف سے خوف کا اور اندیشہ کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن زید سے مروی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ میں جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ ہے زنا اور مخفی شہوات، مخفی خفیہ چھپی ہوئی شہوات ہے، یعنی دل میں چھپی ہوئی برائی کی خواہشات، گندی پکچرز، گندے چیزیں سننا، گندی چیزیں دیکھنا، گندی باتیں کرنا، پورنوگرافی، اس کی یہ ایڈکشن ہے۔ جیسا ایک بار کوئی بھی جو چیز میں ایڈکشن ہے، اگر کوئی ایک بار کر لے تو وہ اپنے آپ کو پاسبل ہے کہ وہ بڑی ہلاکت میں پرماننٹلی ڈال دے۔ پورنوگرافی از ون آف دیم۔ یہ ہر جگہ نیٹ کی ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے اتنا بڑا فتنہ، اور اللہ اکبر، I don't even know where to begin that۔ اس کو اللہ ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت کرے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آزمائشیں ایسی ہے جس میں تم مبتلا ہوں گے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں پڑو یا تم ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بدکاریاں عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں تو ان میں طاعون اور دوسری بیماریاں جو ان کے پہلوں نے نہیں دیکھی، پہلوں میں نہیں تھی، وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ طاعون، پلیگ یا ایسی بیماریاں جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں، ایک ہم دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ایڈز اور HIV والی بھی جو تھی یہ بھی پہلوں میں نہیں تھی، ایسے بہت سارے اور
دوسرا پھر یہ ہے کہ دعا کی قبولیت سے محرومی ہو جاتی ہے. اور جو زنا کی کمائی کرتے ہیں نا، جیسے کچھ عورتیں یا جو بھی لوگ، یہ بدترین کمائی ہے، دعا بھی قبول نہیں. اور اوپر سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بوڑھی زانیہ اور بوڑھا زانی ان کے طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان کو پاک کریں. اللہ اپنی ناراضگی، ایکسٹرا لیول آف ناراضگی بتا رہے ہیں کہ انہیں عمر بیت گئی ہے. یہ نہیں کہ اگر عمر ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، نہیں، لیکن اگر عمر بیت گئی ہے اور یہ پھر بھی انہوں نے یہ گندگی، یہ کام نہیں چھوڑا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے یعنی خواب میں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو نبیوں کے خواب تھے وہ سچے ہوتے تھے. رسول نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک پہاڑ کے پاس لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو بری طرح پھیلے ہوئے موٹے ایسے سولن تھے، اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی، ٹوائلٹ کی اسمیل. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا زانی مرد اور عورتیں. اور پھر آج کل جو رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرے. ہومو سیکشوالٹی کی بات ہو رہی ہے. شادی شدہ جو زنا کرتا ہے اس کی پنشمنٹ الگ ہے. شادی شدہ اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، ایز کمپیئر ٹو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو 1 سال کی جلا وطنی ہے نا، اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اس کو دیش نکالا، اس کو 1 سال کی جلا وطنی. لیکن جس کی شادی ہوئی اور وہ پھر کرے اس کو پتھر مار کے اس کے مرنے تک پتھر مارے جاتے ہیں. اور سیم پنشمنٹ ہے لواطات کے لیے، اور اس میں شادی شرط نہیں ہے. جو ہومو سیکشوالٹی ہے، جو یہ اس میں اگر شادی شدہ ہو یا نہیں، غیر شادی شدہ، ان کا بھی جو ہے اس میں شرط صرف یہ ہے کہ وہ بالغ ہو اور عقل ہو، یعنی انٹلیکٹ یا مینٹل کوئی ایشو نہیں ہو اس میں، یعنی مینٹلی ساؤنڈ ہو. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بچہ نہیں ہو. رسول نے فرمایا کہ جس شخص کو تم قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، جو کر رہا ہے، جس پہ کیا جا رہا ہے، اور دونوں کو سنسار انہیں پتھر مار کے مار دینا. اور یہ کب کیسے پروو ہوتے؟ ہر کیس میں، چاہے وہ زنا والا کیس ہو، جس میں زنا میں انگلش میں اس کے 2 ڈفرینٹ ٹرمز آتے ہیں، عربک میں جیسے بتایا کہ شادی شدہ غیر شادہ، اس میں اڈلٹری اور فورنیکیشن والے ورڈ آتے ہیں. تو ان کا جو ہے جب تک، یا پھر یہ بھی ہومو سیکشوالٹی یا لواطات یا عمل قوم لوط، تو ان میں اس کی جو سزا ہے اگر وہ پروو ہونی ہے تو یا تو خود کنفیشن پرسن کا، یا 4 آئی وٹنسز. اور ہسبینڈ وائف کے کیس میں اور ڈفرینٹ رولنگز ہے، تو وہ اس میں نہیں جاتے ہیں. تو جو شخص اسلام میں آنے کے بعد، تیسرا جو کیٹیگری تھی، جو شخص اسلام میں آنے کے بعد پھر اسلام چھوڑ دے تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا قتل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے والا بہت بڑے لیول پہ فتنہ پھیلاتا رہتا ہے. تو جو سکون اور جو ایک آسانی ہے اور ایز ہے وہ ختم ہو جاتے اور فتنہ پھیلتا ہے ایسے کرنے کی وجہ سے. پر لیکن قرآن میں جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس کا کیا؟ ہاں وہ صحیح ہے، اس وجہ سے انٹر ہونے کے لیے اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک بار جب انٹر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر داخل ہونا ہے اسلام میں. تو اور یہ سب کب ہوگا؟ اگر اسلامی مملکت ہو، یعنی اسلامک اسٹیٹ ہو، اسلامک رولنگ. ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہماری مسلم کمیونٹی ہے اور ہم جو چاہے کرے، نہیں. اسٹیٹ جو ہو، وہ گورنمنٹ جو ہو وہ مسلم نون اسلامک ہو، تو وہ ایسے کو اسلام چھوڑنے کی سزا دے سکتے ہیں. عام لوگ یہ نہیں کر سکتے. اور باقی جو دوسری جو کیٹیگریز دو گئی اس میں بھی عام لوگ نہیں، یہ سب اسٹیٹ ہی کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا پرسن جس نے اسلام سے مرتد ہو گیا، اس کو اگر جب سزا بھی دے رہا ہے نا اگر اسٹیٹ، تو پہلے اس کو معافی مانگنے کے لیے کہا جائے کہ توبہ کر لو اور پلٹ آؤ. اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی دعوت دیجیے. اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، کہ ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے ڈائریکٹلی یہ ورڈز نہیں یوز کرتے، نعوذ باللہ. لیکن وہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، یا رسول کو گالیاں دیتے ہیں، یا قرآن کی توہین کر رہے ہیں، یا اللہ رسول یا اسلامی شعار کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ لوگ اگر ایسا کرنے والا ہے تو وہ مرتد ہے. اور بھی کچھ چیز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، شریعہ میں، کہ جس کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو قرآن میں حکم ہے لواطات، ہومو سیکشولیٹی ہے. جادوگری میں اگر جو کوئی جادوگر پکڑا جاتا ہے وہ، اور
ایک خلیفہ کی موجودگی میں اگر دوسرا دعوے دار آتا ہے نا تو اس کی وجہ سے دیکھیں کہ ہر جگہ فتنہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. اور ڈکیتی کرنے والے نا، رابری ڈکیتی کرنے والے جو لوٹے ہیں تو ان کا کیا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ پہلے اگر وہ ہو گیا تو پھر اپوزٹ سائڈ کا پیر، ایسے سورہ مائدہ کی آیت 33 ہے. شیخ صالح الفوزان جو ہے انہوں نے ایک جو حدیث کی شرح میں ایکسپلینیشن میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی جو ساری شریعت ہے نا وہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے، وہ 5 چیزوں کو اہمیت دیتی ہے. اور وہ جو اور پھر ان جنرل ایسا ہے کہ اگر ایک پرسن کا اپنے جو اس کا جو رائٹس ہے یا اس کے ایک پرسن کی حفاظت یا پروٹیکشن ہے، اگر وہ کرنے کی وجہ سے ایٹ لارج کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو کمیونٹی کا فائدہ زیادہ امپورٹنٹ ہے چاہے انڈیویجول کو نقصان ہو. یہ ایک عام پرنسپل ہے اسلام میں. اور جو 5 چیزوں کی ہر جو رول اور ریگولیشن اسلام میں ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، جو حرمت اور اس کا یا حلال حرام کیا گیا ہے، وہ ون آف دا 5 چیزوں کی وجہ سے یہ 5 چیزیں بچانے کے لیے، یہ 5 چیز پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئی ہے. وہ حرمتیں ہے، وہ حکم ہے. سب سے پہلا ہے دین کی حفاظت، یعنی دین میں آنے، تو اس وجہ سے دین میں آنے کے پہلے کوئی چاہے تو اس کو اچھی طرح سوچ لے رہے. قرآن میں آتا ہے کہ جو یہ مدینہ میں جو اہل کتاب تھے، جو یہود تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ صبح میں یہ دین میں آ جاتے تھے اور وہ ہم نے اسلام قبول کیا ایسے کر کے یہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے اسلام، اور شام تک یہ ان کی چال تھی ہے، شام تک دین چھوڑ کے چلے جاتے پھر سے کہ نہیں ہم نے آزمایا. پھر ساری جو لوگ مسلمان نئے نئے ہوئے تھے وہ فتنے میں پڑ جاتے کہ یہ تو علم والے لوگ ہیں، اگر یہ ہم تو بس علم، ہمارے پاس تو کوئی علم بھی نہیں، تو اگر یہ تو حقیقت میں انہوں تو انٹر تو ہوئے تھے نا دین میں، مطلب یہ چاہ تو رہے تھے دین میں آنا. کیا دیکھا ہوگا انہوں نے دین کے بارے میں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ، یا یہ صحیح دین نہیں ہے، یا کیا اس میں ایسی چیز ہے کہ یہ واپس چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ فتنہ ہو جاتا تھا. تو دین کو کھیل تماشا بنایا، دین کو کھیل تماشا بنا اور نہیں، یہ الاؤ نہیں کر سکتا اسلام کہ سیریس لوگوں کا کام ہے یہ. تو مت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تم کو کوئی زور زبردستی نہیں. پھر دوسرا ہے حفظ العقل، انٹلیکٹ کا تمہارے جو اللہ نے انٹلیکچوئل ہیومنس کو انٹلیکٹ دیا ہے اس کی حفاظت. علماء کہتے ہیں کہ سوچنا اور جو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا کہ ان میں کچھ اختلاف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ دل میں ہے، کوئی سوچتا ہے دماغ میں ہے، اور لیکن دین جو ہے بیسکلی یہ اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے. اس وجہ سے ہر نشے وار جو چیز ہے نا، جو چیز نشہ کاز کرتی ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، وہ جو بھی فارم میں رہے. پھر حفظ النفس، کہ نفس کی یا جان کی حفاظت کے لیے، کہ اگر ایسے نہیں ہوتا، یہ ضرور ریگولیشن جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتے تو جو چاہے جس کو ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا، جو چاہے اس کی ایک دوسرے کی جان لے رہا. اسی وجہ سے جو حکم ہے جان کا بدلہ جان، یہ حفظ النفس لائف کی حفاظت کے لیے. حفظ المال، مال کی حفاظت، اس کو مال کی حفاظت کو اتنا اہم سمجھا گیا اسلام میں، اسی لیے جو چور نے اگر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا اس میں حد لگائی جاتی ہے. اور وہ کچھ ہے اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہے کہ کیسے پروو ہوتا ہے، اور ہر کیس میں صرف اسٹیٹ کر سکتا ہے اسلامک، اگر وہ جو اسٹیٹ ہو تو عام لوگ نہیں. پھر حفظ العز، آنر کی، اس لیے ہے کہ ایک عزت کی، مسلمان کے آنر، جو دین میں جو آنر ہے اس کی حفاظت کے لیے رولز ریگولیشنز ہے، اس لیے تاکہ مسلمانوں کی عزتیں اور نسلیں محفوظ رہے. ان کی حفاظت اس لیے کہ کوئی کسی پر پھر زنا کا بہتان نہیں لگائے، یا کوئی ان کی بے شرمی کا یا فحش یا ایسی گندگی کا ان پہ کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا. کیونکہ اگر کسی نے کسی پہ یہ الزام لگایا، کلیم کیا کہ یہ فلاں یہ زانی ہے یا لواطات یا ہوموسیکشل کچھ بھی چیز میں مبتلا، اس لیے اگر کسی نے الزام لگایا تو ان کو چاہیے کہ وہ 4 آئی وٹنسز لے کر آئے. اگر 3 لے کر آتا ہے یا 2 یا وٹنس نہیں لاتا تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے جس نے یہ الزام لگایا ہے. حفاظت کے لیے عزت کیا. اگر ایسے تو پھر کوئی کسی پہ بھی ایسے الزام لگا دے تو اس سے پھر نسلیں خراب ہو جاتی ہیں نا. تو اس لیے جو اسلامی ملک ہے اس میں کسی کی عزت پہ ایسے کیچڑ نہیں اچالا جا سکتا. تو اگر ایسا لگتا کہ جو قاتل کو مارنے کی جو سزا دی ہے نا یہ ظلم ہے، نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ رحمت ہے، یہ حقیقت میں رحمت ہے. کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص بدلہ جو لینے کا وہ جو ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ. دیکھو نا کتنا اللہ رب العالمین حفاظت. یہ جو بڑی اتنی پنشمنٹس ہم کو ہارش لگتی ہے نا، مور دین اینی تھنگ یہ ڈیٹرنٹ ہے، کہ رکاوٹ کے لیے ہے.
یہ اور اتنا لیس ٹائمز یہ پنشمنٹ. دیکھیں 4 آئی وٹنسز لانا کتنا ہارڈ اسٹرنجنٹ کنڈیشن ہے, کیسے فلفل ہوگا یہ پاسبل ہے؟ ایگزیکٹ ایکچوئل ایکٹ کے 4 وٹنس, لیکن وہ ایک طرف سے تو ایسے رکھا گیا اور دوسری طرف سے پنشمنٹ بھی رکھی گئی تاکہ لوگ کرنے کے پہلے سوچیں, کرنے کے پہلے رک جائے پنشمنٹ کا سوچ کے, ہارڈ شپ کو دیکھ کے. تو جیسے میں نے بتایا کہ 4, ایک تو زنا کیسے ثابت ہوتا ہے, یا تو خود اقرار کرے یا 4 شواہد آئی وٹنسز ہونا چاہیے. تو اس کو پتھروں سے مار کر جو اس کو قتل کرنے والا حکم ہے, کیسے بھی کر سکتے تھے نا, اس کو مے بی گلا اس کا کاٹ دیا, وہ جو بھی ہے ہینگ کر رہے جو وہ, لیکن نہیں پتھر سے مار کے. کیوں؟ اور پتھر میں بھی یہ دیا ہوا ہے ڈیٹیلز کہ وہ پتھر نہ اتنے چھوٹے ہو کہ اس کو بس تکلیف ہوتے رہے, تڑپتا رہے اور مرنے میں بہت ٹائم لگے, نہ کہ اتنے بڑے ہو کہ بس 1-2 مار دیے اور وہ پورا اس بڑے پتھر کی وجہ سے مر گیا. یہ بھی نہیں ہو, درمیانی ہو اور اس کو تب تک مارتے رہے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل جاتی. اور پھر یہ کہ زنا کے بارے میں اور ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ اس کو فل باڈی سزا کیوں دے رہے ہیں, یعنی صرف گلا کاٹ دے رہے ہیں یا کچھ ایسے, تو اس میں صرف وہ پارٹ کو, لیکن یہ فل باڈی پتھر مارنے کی سزا جو ہے وہ اس لیے کیونکہ زنا میں اس کا سارا جسم لطف اندوز ہوا ہے, اس لیے سارے جسم کو سزا, پورا سارا جسم سزا پاتا ہے. اگر یہ سزا نہیں رکھی گئی نا تو بیماریاں پھیلے گی, نسلیں خلط ہو جائے گی نا ان سب, اور پھر اوپر سے بے حیائی پھیلے گی. اس لیے قرآن میں جو زنا کے جو اسباب ہے, جو سبب ہے نا, لا تقربوا الزنا, کے نزدیک بھی مت جاؤ, اور یہ سبب کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرے. اور اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے کیونکہ ایک فتنے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے. اور پھر عورتوں کو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے, اور مردوں اور عورتوں کو بغیر لمٹس کے نہیں, اسلامک حد میں وہ ملے لیکن بغیر لمٹس کے نہیں. تو آدمی کو جو ہے, اگر کسی کو اگر قتل کیا جا رہا ہے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے, تو ہمارے اسلام کو بچا کے رکھنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے رہے. اکیلے آدمی کو شیطان اچک کے لے جاتا ہے اور اپنے شکنجے میں اس کو پھنسا دیتا ہے. پھر اس کے کیا ہوتا ہے, پھر اس کے خیالات, اس کے عقائد سارے بدل جاتے ہیں, سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس کی جو کلیئرٹی ہے, اس کی تھاٹ کی کلیئرٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اس کو جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین ہمارے دین کی, ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت کرے, اور اللہ وَأَعِزَّ الْإِسْلَامَ الْمُسْلِمِينَ, اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا کرے, اور اللہ ہمارے سے یہ قبول کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.